احباب گرامی، ہماری یہ کانفرنس جاری ہے۔ ابھی انشاءاللہ خطاب کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں ملک پاکستان کی معروف شخصیت سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ ورعاہ۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نار ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم۔ جناب محترم فضیلت الشیخ، اہل اسلام کے دلوں کی دھڑکن، امام کعبہ جناب محمد بن صالح آل طالب اور قائد ملت سلفیہ، میرے اور آپ کے محبوب امیر جناب حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، اور میرے اور آپ کے عظیم قائد حضرت حافظ عبدالقریم صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور مہمانان گرامی کی موجودگی میں میرے گفتگو کرنا میری ویسے عزت اور ویسے وقار ہے، تو آئیے اس مختصر وقت میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ پورا ملک جانتا ہے کہ حقانیت مسلک اہل حدیث، اس حوالے سے چند لفظات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے صدر یقیناً فخر سے بلند ہو گئے، ملک بھر سے اہل حدیث کا یہ جمع غفیر جو حضرت الامیر کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے مختصر وقت میں یہاں پہنچے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں اس حوالے سے مسلک کا ایک پیغام لے کے جائیے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یقیناً صراط مستقیم پہ تھے، قرآن پاک کی ضمانت گارنٹی موجود ہے کہ اے میرے محبوب یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے محبوب آپ یقیناً صراط مستقیم پہ، اور آپ صراط مستقیم پہ کیوں ہیں؟ فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، کہ آپ اللہ کی وحی پر ڈٹ جائیے، قائم ہو جائیے، تمسک تعلق اللہ کی وحی کے ساتھ ہو تو آپ یقیناً صراط مستقیم پر ہیں۔ قرآن پاک یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ کی وحی پر قائم رہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ آج رب کی زمین پر وہ گروہ جو اللہ کی وحی پر قائم ہے وہ صرف اور صرف اہل حدیث ہے، باقی بہت سارے لوگ
جنہوں نے وحی کے تعلق اور تناسب سے دور بھاگنے کی کوشش کی، آج تک ہم اللہ کی وحی پر قائم ہیں اور اس وحی پر قائم رہنے کے بعد نبی علیہ السلام کی یہ بشارت موجود ہے، ترکت فیکم امرین، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تم میں وہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اللہ نے وحی کی صورت میں میرے سینے پہ نازل کی، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت گارنٹی دیتا ہوں، جب تک اس وحی پر، کتاب اللہ پر اور میری سنت پر قائم رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ جماعت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی جو حق پر قائم رہے، جو وحی پر قائم رہے، وہ جماعت کبھی گمراہ نہیں ہوتی جس کا تعلق تمسک اللہ کی وحی پر ہو۔ اہل حدیث کا وحی کے ساتھ تمسک کیسا ہے؟ ذرا توجہ فرمائے، کتنی ایسی احادیث ہیں جن کو آج تک اہل حدیث نے اپنے تعلق ایسا مضبوط رکھا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے اسلام کے نام کے فرقے موجود ہیں، سب نے حدیث کے انکار تو نہیں کیا، لیکن حدیث رسول کو ماننے کے انداز سب کے مختلف تھے۔ کسی نے کہا ہم وہ حدیث اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں جس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قبول کرے، کسی نے کہا ہم وہ حدیث اپنے لیے قابل حجت سمجھتے ہیں جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اپنے لیے دلیل کے طور پہ بیان کرے، کسی نے کہا ہم وہ حدیث لینے کے لیے تیار ہیں جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیے، اور کسی نے کہا ہم اس حدیث کو لینے کے لیے تیار ہیں جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بطور دلیل قبول کیے۔ رب کی زمین پر ایک گروہ ہے عالم حدیث کا جنہوں نے یہ معیار حدیث کو لینے کے لیے امام یا کسی شخصیت کو نہیں بنایا، بلکہ صحیح سند کو معیار بنائے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ثابت ہو جائے، بیان کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، بیان کرنے والے امام شافعی رحمہ اللہ ہو، بیان کرنے والے احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، بیان کرنے والے امام مالک یا امام جعفر صادق ہو۔ ہمارے لیے معیار امام کی ذات نہیں ہے بلکہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آج تک ہم اس تعلق اور تمسک کے ساتھ اللہ کی وحی پر قائم ہے۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے، ذرا توجہ فرمائیے، اگر اہل حدیث اس رب کی زمین پر نہ ہوتے، مجھے بتلاؤ پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کون کرتا، پیغمبر کی حدیث کو سنبھال کے آج تک عمل کے لیے امت کے سامنے کون پیش کرتا؟ اگر اہل حدیث رب کی زمین پر نہ ہوتے تو مجھے بتلاؤ کتنی ایسی احادیث ہیں جو صرف نماز کے متعلق ہے، لیکن اہل حدیث نے آج تک ان کو سنبھال کے رکھا ہوئے عمل کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو رب کی زمین پر ایک فطر کی حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، اگر ہم نہ ہوتے اس حدیث رسول پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث رب کی زمین پر نہ ہوتے تو حمدن کثیرن پڑھنے والی حدیث جو ہے صحیح البخاری میں موجود ہے، اگر ہم نہ ہوتے اس حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو آخری تشہد میں تورک کی حدیث موجود ہے، اس پر عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو ایک رکعت یا تین چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے جلسہ اشتراک صحیح حدیث میں موجود ہے، اگر ہم نہ ہوتے ان حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے 8 تراویح والی وہ حدیث جو صحیح البخاری محفوظ و موجود ہے، اگر ہم نہ ہوتے اس حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے آمین بالجان رفع الیدین کی سینکڑوں حدیث جو کتب حدیث میں موجود ہے، اگر اہل حدیث نہ ہوتے ان حدیث پہ عمل کون کرتا؟ پڑھتے چاہیے، دیکھتے چاہیے، کتنی حدیث ہے جن کو ہم آج سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو صحیح حدیث میں ثابت ہے جرابوں پر مسح کرنا، اگر اہل حدیث
نہ ہوتے اس حدیث پہ عمل کون کرتا؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے دوری آسان کہنا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے اس حدیث پہ عمل کون کرتا؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے انکاری تکبیر کہنا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے اس حدیث پہ عمل کون کرتا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش میں اور سخت سے سخت سردی کی شدت میں آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا سفر میں، اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو ان حدیث پہ عمل کون کرتا؟ آج ہم سنبھال کے بیٹھے اہل حدیثوں، ہم حدیث کے رکھوانے تھے، ہم حدیث کے چوکیدار تھے، ہم حدیث کو سنبھالنے والے لوگ تھے، اور ہم ہی اس حدیث رسول کو آج سنبھال کے بیٹھے۔ آئیے اپنے منہج عقیدے کے علاج رکھتے ہوئے توجہ کیجیے حدیث کی طرف۔ میرا اور آپ کا جینا مرنا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے ہونا چاہیے تھا، اور آج آپ جانتے ہو کتنے ہی دشمنان ایسے ہیں جو سارے دروازہ پر کھول کے پورے ملک میں بیٹھے اور اپنے جان کا ڈھونڈ رہے اور پھیلا رہے، ان کا محاسبہ کون کرے گا؟ اہل حدیثوں، ہماری تو ذمہ داری تھی، دیکھیے ہمارے پاس عقیدہ توحید تھا، اس عقیدہ توحید کے خلاف کتنے ہی زہریلے جملے اور عقائد و نظریات ہمارے ملک میں کھڑ لیے گئے کہ آج یہ قبر پرستی کا یہ تصور جنا پاکستان میں جو موجود ہے، کیا جب سارے کا سارا یہ تصور اسلام کے دین کے شریعت کے عقیدہ توحید کے مثال کے خلاف نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو پھر کون سا وہ گروہ ہے جو جب اپنے سینے کو تان کے آگے کھڑا ہوگا؟ شرک کے راستے کو روکنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے اس شرک کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک ہو جائیے، ڈٹ جائیے، سونا چھوڑیے، آگے بڑھیے، جماعت کے قدم کے ساتھ قدم ملائیے اور قیادت کی آواز پہ لبیک کہیے، اور جو آپ کو حکم ملے اس کو جناب آپ قبول کرنے آگے بڑھے اور دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اس معاشرے میں ہمارا بڑا دوسرا دشمن موجود ہے، یہ جو ہے شرک پھیلانے والے گروہ جو ملک میں پھیل رہے ہیں اور موجود ہیں، ان کا محاسبہ، ان کا محاسبہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کو کھلے الفاظ میں بیان کریں۔ کہ آپ نہیں جانتے شرک کو اعلانیہ بیان کیا جا رہا ہے، چوک و چوراہوں میں بیان کیا جا رہا ہے، میڈیا پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم موبائل کہاں سوئے ہوئے، اٹھیے، آگے بڑھیے، جماعت نے آپ کو بیدار کر دیا ہے، آپ کو آواز دے دی ہے، آپ اس آواز پہ لبیک کہہ کے یہاں پہنچے ہیں، تو پھر آگے بڑھیے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ آج انکار حدیث کا جو فتنہ ہے پورے عروج پر ہے، یہ تقلید کی صورت میں ہو یا انکار حدیث کے مختلف روپ ہیں جو سرے سے حدیث کے منکر ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں وہ حدیث مانتا ہوں جس کو میرا امام مانتا ہے، کوئی کہتا ہے میں وہ حدیث مانتا ہوں جس کو قرآن حمایت کرے، جو قرآن سے ٹکرا جائے، نعوذ باللہ، میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، رب کی زمین پر علماء اور قیادت کی موجودگی میں پورے وصول سے کہہ رہا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث میں، کتب حدیث میں ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو صحیح سند سے پیغمبر سے ثابت ہو اور وہ قرآن سے ٹکرا جاتی ہو۔ نہیں، حدیث رسول اللہ کی وہی ہے، قرآن اللہ کی وہی ہے جو حدیث کے خلاف یہ تقلید کے جو عروج پر جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یہ فتنہ آگے پھیلتا جا رہا ہے۔ مجھے بتلاؤ اس کو روکنا کس نے ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں کہ جب حدیث ہی نہ ہے تو اہل حدیث کہاں سے آئیں گے؟ آگے بڑھیے، ہمارے سامنے بدعات کا ایک سیلاب کھڑا ہوا ہے، اس بدعات کو کون روکے گا؟ کوئی مہینہ خالی نہیں، کوئی دن خالی نہیں، ہر موقع پر لوگوں نے بدعات کو رواج دے دیے ہیں، اور پھر بدعات کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے، سرکار کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر جناب جشن میلاد منایا جاتا ہے، اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، سرکاری سکولوں میں، کالجوں میں یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے پیسے لے آؤ، میلاد کے پیسے خرچ کرو، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فرقہ واریت نہیں ہے کہ ایک گروہ کے مخصوص عقائد و نظریات کو امت پر ٹھوسنا جو قرآن کے بھی خلاف ہو، پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی فرقہ واریت مولوی پھیلاتے ہیں، نہیں، سرکار کو چاہیے تھا، حکومت کو چاہیے کہ ایسے فتنوں کا مقابلہ کرے، بجائے اس کے اس میں خود شریک ہو جو بات
قرآن سے، دین سے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ آج سن لیجیے، ہمارا حق ہے رب کی زمین پر، ہم بھی رہتے ہیں پاکستان میں، ہم بھی رہتے ہیں، ہمارا حق ہے۔ اگر جشن میلاد آج منایا جا رہا ہے تو 30-35 سال پہلے پاکستانی کیلنڈر میں یہ وفات النبی کی جناب چھٹی ہوا کرتی تھی، جس کو بدلا گیا، یہ بدل کے جشن میلاد کے نام پہ چھٹی کی گئی۔ ہم نے آج امت کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ دل پیغمبر کی وفات کا ہے، یہ دل پیغمبر کے دکھ کا ہے، یہ دل اہل بیت کے رونے کا ہے، یہ دل اصحاب رسول کے غم کا ہے، پریشانی کا ہے۔ اس کو اس انداز میں نہ منایا جائے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے اور دوسروں کے مساجد و مدارس کے دروازے سے گزر کے جناب یہ فتنہ فساد پورے ماحول کو جناب گرما دیا جائے، پورے ماحول کے اندر فرقہ واریت کا رنگ بھر دیا جائے۔ ہم اہل حدیث کے اس عظیم الشان، اس تاریخ سال اور اس فقیر المثال اور حضرت اپنے قیادت کی موجودگی میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھیے ہمارے عقائد و نظریات اگر ہم مسئلہ بشریت بیان کریں تو آج پرچہ ہوتا ہے، کیوں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر آج ہم یہ کہیں کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے تو ہم کہیں فریاد کٹتی ہے، کیوں؟ جب ہم بیان کریں داتا سر آسمان والا ہے تو ہم پہ درخواست ہوتی ہے، فریاد آتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اوہ اہل حدیثو، کب جاگو گے، کب اٹھو گے؟ تمہارے حق لوگوں نے اپنے حقوق کو منوائے ہیں، دن تہان 3 دن مسئلہ اعلان ہوتے ہیں، اشہد ان من المؤمنین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ۔ وہ نہیں خیال کرتا کہ اہل سنت کی مساجد ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، خلیفہ بلا فصل وہ صدیق ہے، پھر سیدنا عمر ہے، پھر سیدنا عثمان ہے، پھر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ترتیب اسلام میں، دین میں، شریعت میں، لیکن اس ترتیب کی اعلانیہ مخالفت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے نہیں نہیں یہ ان کا مذہبی حق ہے، اگر یہ ان کا مذہبی حق ہے تو توحید کو بیان کرنا، سنت کو بیان کرنا ہمارا مذہبی دینی مسلکی حق ہے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے کتاب و سنت کا پیغام امت کے سامنے رکھیں۔ اور اہل حدیثو، بدعات کے سلوک میں آئیے سنت کو پھیلائیں، تقلید کے ثبوت میں آئیے حدیث پیغمبر امت کے سامنے پیش کریں، شرک کے پھیلاؤ میں آئیے توحید کے عقیدے کو عام کریں۔ اور یہ رسم و رسم کتنا ہی فرقے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے، کتنے ہی فتنے ہیں جو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک فتنہ اٹھاتا ہے، کہتے ہیں وہ صرف ناسبیت کا، کوئی آل بیت کا انکار کرتے، کوئی اصحاب رسول کا انکار کرتا۔ اور یار اس جوانوں تم کان اٹھا کے دیکھتے ہو، سنتے ہو کہ یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بات سن لو، اصحاب رسول کے بارے میں اہل الحدیث کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنت کے بارے سے وہ مغفور و مرحوم ہیں، سارے اہل بیت کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے، نہ ہم رافضیت کی طرف ہے، نہ ہم ناسبیت کی طرف ہے، ہم آل سنت ہے، آل الحدیث ہے۔ امت کے سامنے اس فطرے کو رد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے اس ذمہ داری کو پورا کیجیے، نکلیے میدان میں۔ جو میڈیا پر آ کر اہل سنت کے پردے میں آڑ میں آ کر سیدنا امیر معاویہ کے خلاف، کبھی سیدنا ابو سفیان کے خلاف، کبھی سیدنا عثمان کے خلاف، کبھی سیدہ امی عائشہ کے خلاف حضرت سرائی عوام میں پھیلائی جاتی ہے۔ نہیں نہیں، اپنے کانوں کو قرآن و سنت کے لیے خاص کیجیے۔ ہم سارے صحابہ، سارے اہل بیت سے بیان کرنے والے، محبت کرنے والے، آج رسم و رواج کا عروج ہے، کہیں جناب فوقیدگی کے نام پر، کہیں خوشی اور خوشی کے نام پر، ان کو روکنا کس نے؟ میں نے اور آپ نے۔ آئیے چاہیے، لوگوں نے مذہبی تڑکا لگا کے ان بدعات کو اسلام کا نلواتہ اڑانے کی کوشش کی ہے۔ ہم میدان مجموعہ میں آنا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ مغربی تہذیب، یہ فحاشی، یہ بے حیائی جو ملک میں پھیلائی جا رہی ہے، یہ دشمن ہے ہمارے سارے، جن کو ہم نے روکنا ہے، جس کو ہم نے روک کر کے اس کی جگہ پر سنت کا، دین کا، شریعت کا پیغام امت کے سامنے رکھنا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے اٹھیے، حضرت الامیر کے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔ یہ اتحاد کی فضا پیدا ہو چکی ہے اور لوگ
کی سیاسی بصیرت کو لوگ مان چکے ہیں، حضرت امیر کی قیادت و سیادت کو کہ جو ان کا موقف تھا پہلے دن سے لے کر آج تک وہ حق تھا، وہ ٹھیک تھا، اور یہ فضا اتحاد کی جماعت میں پیدا ہو چکی ہے، اور اب انشاءاللہ ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ جماعت متحد رہے گی، متفق رہے گی، ان کو بھی دعوت دوں گا، آئیے سارے وہ لوگ جو جماعت سے ٹوٹے ہوئے جڑ جائیے، یہ وقت ہے اتحاد کا، یہ وقت ہے اتفاق کا، حضرت الامیر کی قیادت میں آئیے جمع ہو جائیے۔ اور سن لیجیے، آج کا اللہ کی رحمت و فضل ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی، سب مجھے لوگ پوچھتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث نے کیا دیا ہے امت کو؟ سن لو، جماعت نے کچھ بھی نہ دیا ہو، سب سے بڑا مرکزی جمعیت کا اس امت پر اور اس مسلک پر اور اس مرد پر احسان یہ ہے کہ آج تک ہمارے نام اہل حدیث کو مٹنے نہیں دیا، زندہ رکھا، تابندہ رکھا۔ لوگوں نے کہا یہ نام نہیں ہونا چاہیے، اور پھر نام اور رکھے، 30 سال ہو گئے، نام آج رکھتے ہیں، کل بدلتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر تبدیل ہوتا ہے۔ جو لفظ اہل حدیث سے غداری کرتے ہیں وہ کسی نام پر پھر کبھی متفق نہیں ہو سکتا۔ آج بھی آجو، یہی اہل حدیث لفظ، یہی نام، یہی اسم، یہی صفت، یہی لفظ ہمارے لیے کافی تھا۔ آج ہماری ضرورت ہے، ہماری جماعت کو ہماری اکٹھے ہو جائیے اور آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ ہم نے سارے فتنوں کو انشاءاللہ محاسبہ کرنا ہے، ان سارے فتنوں کو ہم نے ان سارے فتنوں کو، میری آواز کے ساتھ آواز میرا، ہم نے ان سارے فتنوں کو روکنا ہے، اہل حدیث کے حقوق کو انشاءاللہ لینا ہے، اور انشاءاللہ اگر کوئی نہیں لے گا تو جس طرح حقوق کو لیا جاتا ہے چھین کے لیں گے انشاءاللہ، اور اسی پر جیئیں گے، اسی پر مریں گے۔ ہماری قیادت اگر ہمیں سواری کروا دے اس مشن کے لیے، کبھی اکبر کی قسم ہمارا خون بہہ سکتا ہے، مسلک مرحب کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔